بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وصلی علیہ۔ ناظرین، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ناظرین ہمارے پاس گفتگو کرنے کے لیے جو شخصیت موجود ہیں، انتہائی ممتاز اور معتبر عالم دین، محقق اہل سنت، مجاہد ملت، جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حسن رضا نقشبندی صاحب۔ آپ ان کو اکثر سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے رہتے ہیں، ان کے خطابات پوری دنیا کے اندر سماعت کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے بھی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر و عافیت سے ہیں جی؟ الحمدللہ، اللہ رسول کا فضل۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا، اور اس دوران جو ہماری گفتگو ہوئی اور ہمارا جو ملنا ہوا، میں نے ایک چیز بڑی واضح نوٹ کی کہ سادات کے ساتھ آپ کا جو پیار اور محبت اور عقیدت کا رشتہ ہے وہ بڑا قابل تعریف ہے۔ ہم نے بہت کم ایسی محبت کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے۔ آپ چونکہ ایک محقق بھی ہیں، ایک عالم دین بھی ہیں، تنظیموں کے اندر بھی آپ کا ایک نمایاں کردار ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی شخصیت ہے، سادات سے اتنا پیار اور اتنی عاجزی، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لنا خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والسیدہ۔ نہایتی واجب التعظیم و تکریم حضرت قبلہ علامہ سید زین الرضا دامت برکاتہم العالیہ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے بڑی شفقت اور مہربانی فرمائی۔ جہاں تک آپ نے جو القاب ذکر کیے وہ آپ ان کے خود مالک ہیں، ذمہ دار ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا یہی لقب ہمارے لیے نجات کا باعث ہے کہ ہم گدائے پنجتن پاک ہیں، الحمدللہ۔ اور جہاں تک آپ نے محبت کا سوال پوچھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل بیت کے ساتھ جب تک محبت نہ ہو تو ایمان مکمل نہیں، بلکہ ایمان کا آغاز ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ محبت ہم نے حضرت امام العاشقین امیر المجاہدین سے سیکھی ہے، اور پھر امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت نے تو فتاوی رضویہ شریف میں 10ویں جلد میں صفحہ نمبر 812 پر یہاں تک لکھا کہ اہل بیت کے بارے میں کہ ان کو تو خلاصہ مخلوقات بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس سے ان کی نبیوں اور رسولوں پر افضلیت ثابت نہیں ہوتی، نہ ہی خلفائے ثلاثہ کی جو خلافت ہے اس کے اوپر کوئی حرف آتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت یہ فرض قطعی ہے، سبحان اللہ، قطعی فرض ہے، قطعی فرض، کیونکہ یہ دین کی پناہ ہے۔ کیا بات! تو یہ تو ہمارا ایمان ہے الحمدللہ۔ ابھی جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا کہ خلاصہ مخلوقات ہیں یہ اہل بیت وزام پنجتن پاک، تو ماضی کے اندر ہم نے چونکہ فتنوں کا دور ہے تو ایک فتنہ یہ بھی دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بیدم وارسی صاحب کا شعر ہے کہ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، تو اس پہ بھی کہا گیا کہ یہ شایان شان نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے حوالہ پیش کر دی ہے، جلد بھی بتا دی ہے، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 812۔ دیکھیں کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ فرط عقیدت میں کہہ رہا ہے، اللہ وہ انبیاء اور رسل سے اگر افضل سمجھتا ہے پھر تو مسئلہ ہی جدا ہو جائے گا نا جی۔ تو یہاں تو جس نے آدھی سے زیادہ دنیا گھومی ہے، شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو عالم بھی ہیں اور ولی بھی ہیں، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں یہی کہتے ہیں کہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ تو اس میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ ماشاء اللہ۔ قبلہ اسی کے ساتھ ایک ملتا جلتا سوال ہے، آپ ہی کی تحریک سے وابستہ ہے کہ یزید کا کچھ دن پہلے ایشو چلا۔ آج کے دور میں کچھ لوگ تو رضی اللہ بھی کہتے ہیں، لیکن جو امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی صاحب ہیں ان کے حوالے سے بات آئی یزید پر لعنت کے حوالے سے، تو بعد میں کلیئر بھی کر لیا گیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اتنا کیوں اچھالا جاتا ہے باتوں کو اور تفریق کیوں پیدا کی جاتی ہے، اور اس کا حل کیا ہوگا؟ پہلی بات یہ ہے کہ حضور قبلہ شاہ جی جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ اگر میری امت اپنے دروازے بند کر کے بھی بیٹھی ہوگی تو فتنے نیچے سے اندر آ اللہ جائیں گے اکبر. بارش کے قطروں کی طرح. پھر فرمایا فتنے اندھے ہوں گے، گنگے ہوں گے، بہرے ہوں گے، جو ان کی طرف دیکھے گا کچھ فتنے ایسے ہوں گے وہ اس کو اچک کر لے جائیں گے. اور ہمارے ہاں بدقسمتی سے فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، آدھی بات لی جاتی ہے. اب سب سے بہترین بات یہ ہے کہ جب قائل موجود ہو، جب صاحب معاملہ موجود ہو، اس کے ساتھ رابطہ ممکنات میں سے ہو تو اس کے ساتھ خود رابطہ کر لیا جائے، اس سے بات پوچھ لی جائے کہ آپ کے کہنے کا کیا مقصد ہے، تو میرا خیال ہے بات فوراً ہی اس کا حل نکل آتا ہے. لیکن اگر نیت ہی یہ ہو کہ اس ملک میں امن نہیں آنے دینا. بالکل. وہ قبلہ ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں نے تصور بنا رکھے ہیں اور جب ان کے مائنڈ سیٹ کے مطابق انہیں بات ملتی ہے آپ تو وہ ان کے اچھالتے ہیں. معیار کے مطابق ہیں تو حاجی ہیں، ہاں جی. نہیں تو آپ ڈاکو ہیں. اور پھر دیکھیں جو قائل ہے وہ حسینی باپ کا حسینی بیٹا ہے، اور 3 دن کے بعد انہوں نے فوری طور پر جمعے کے اندر وضاحت دے کر کہہ دیا کہ ہم صرف اس دور کے یزید پر لعنت نہیں بھیجتے بلکہ ہر دور کے یزید پر لعنت سبحان بھیجتے. اللہ سبحان. اور چونکہ ہمارے آپ تو یہاں بر صغیر میں جو نسل در نسل کلمہ چلا آ رہا ہے وہ اہل بیت کا ہے یا آوان برادری ہے. باقی ہمارے بڑوں کو تو کلمہ حضور خواجہ غریب نواز نے پڑھا. سبحان اللہ. بے شک. تو خواجہ غریب نواز نے تو بات ہی ختم کر دی. فرمایا کہ شاست حسین، بادشاہست حسین، دین است حسین، دین پناست حسین، سرداد نداد دست دستے در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ است حسین. خواجہ صاحب کا کمال دیکھیں، تبحر علمی دیکھیں. فرمایا کہ میں نے ایک مصرے میں حسین اور یزید کو مصرے میں جمع نہیں ہونے دیا تو ایک دل میں کیسے جمع ہونے دیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ. بہت خوب. قبلہ آج کے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ناموس رسالت کا جو قانون ہے اس کو بار بار چھیڑا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی بات سننے کو ملتی ہے. تو میری یہ خواہش ہے کہ آپ اس حوالے سے بھی کلام فرمائیے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو توہین مذہب ہوتی ہے اس کا تصور کیا ہے اور اسلام کے اندر اس کی کیا سزا موجود ہے، اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اسلام کے علاوہ جو دیگر مذاہب ہیں یا دیگر جو نظریات رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. عرصہ دراز سے تشنگی تھی اس باب کے اندر کہ کہیں میڈیا پر، سوشل میڈیا پر اس پر کھل کر گفتگو ہو. تو آپ جناب نے جب یہ ایک مسودہ تیار کیا تو اس کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں. تو چونکہ یہ بہت ضروری معلومات ہیں. آج کے دور میں توہین مذہب کی جگہ زیادہ تر انگلش کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، بلاسفیمی، اور یہ زبان زد عام و خاص بھی ہے. تو میں گزارش کروں گا کہ جو ناظرین ہیں آپ کے اور آپ کے چینل کو دیکھتے ہیں، سب سے پہلے اس کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم کو سمجھا جائے. جی. توہین کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کی تحقیر کرنا، ٹھیک ہے، اس کی اہانت کرنا، اس کی بے ادبی کرنا. اور توہین مذہب کا معنی یہ ہوگا کہ کسی بھی مذہب یا اس کے مقدسات، چاہے وہ پیغمبر ہوں، چاہے وہ رسول ہوں، نبی ہوں، وہ صحائف ہوں، مذہبی علامات ہوں، مذہبی اصطلاحات ہوں یا مذہبی شخصیات ہوں، ان کی بے ادبی کرنا، چاہے قول کے ذریعے ہو چاہے عمل کے ذریعے ہو، جی، اس کو بلاسفیمی بھی کہا جاتا ہے اور توہین مذہب بھی کہا جاتا ہے. اور اسلام کے اندر اس حوالے سے کیا اسلام کے اندر سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر جو توہین رسالت، توہین قرآن اور توہین الوہیت کے مرتکب ہیں ان کے لیے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اہانت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے. یہ قرآن حکیم فرقان مجید میں. اور پھر دوسرے مقام پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 اور 66 میں بڑی تفصیل کے ساتھ مفسرین نے اس کو ذکر کیا کہ کچھ مواقع ایسے تھے کہ لوگوں نے چلتے چلتے ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی تمسخر اور مزاحیہ باتیں کہہ دیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں طائر سدرۃ المنتہا صحیفہ انقلاب کی یہ خوبصورت آیات لے کر نازل ہوئے، جس میں اللہ فرماتا ہے قل اب اللہ و آیاتہ
وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا تمہیں تمسخر کرنے کے لیے اللہ کی آیتیں اور اللہ کا رسول ہی ملا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایمان لانے کے بعد تم کفر کی طرف چلے گئے ہو، کہ اگر کوئی تمسخر کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے مذہبی شخصیات کا، امام الانبیاء کا یا اللہ کی آیات کا، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، خارج ہو جائے۔ یہ تو اسلام کے حوالے سے، اور ویسے جو کوئی تحذیر ہو اس حوالے سے، کوئی حدود قائم کی گئی ہوں کہ مطلب یہ ہے کہ جس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ کوئی گستاخی کا مرتکب ہو تو اس کے لیے کیا ہے، اس طرح صحابہ کرام کی اگر گستاخی کا مرتکب ہو، یا جس طرح قرآن کریم ہے تو اس کے بھی کوئی حد مقرر ہے؟ سب سے پہلے حضور قبلہ شاہ جی میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو بلاسفیمی ہے اس کی سزا صرف اسلام میں محدود نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی شخص اگر مسلمان ہے اور وہ بلاسفیمی کا مرتکب ہو رہا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی، نہیں، بلکہ ہمارے ایک محدود تحقیق کے مطابق دنیا کے اس وقت 71 ممالک ہیں جس میں توہین مذہب کے حوالے سے قانون نہ صرف یہ کہ موجود ہیں بلکہ نافذ العمل ہیں، تقریباً 71 ممالک، تو جس میں سر دست میں برطانیہ کا حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ وہاں 1698 ایکٹ کے مطابق تو وہ اس مسئلے میں اس قدر حساس ہیں کہ اگر کوئی شخص عقیدہ تثلیث کا تمسخر کر دیتا ہے، صرف مذاق اڑا دیتا ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی الوہیت کا وہ بے ادب ہوتا ہے، صحیح ہے جی، ان کے مذہب کے مطابق ایک تو ہے عقیدہ تثلیث کا مذاق اڑاتا ہے، یا پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح اپنے مذہب کے مطابق خدا مانتے ہیں، مذہب باطل کے مطابق، تو اس پر توہین مذہب کی وہاں پر کارروائی کی جاتی ہے اور باقاعدہ جرمانہ ہے۔ اور پھر روس جو ہے، روس کے اندر دفعہ 148 کے تحت 3 سال کی قید ہے، اللہ، پھر اسرائیل کے اندر دفعہ 173 کے مطابق بلاسفیمی کی سزا موجود ہے، بلکہ ہندو مت نیپال کے اندر دفعہ 158 کے تحت 5 سال کی قید ہے، اللہ، اور پھر میانمار میں بدھ مت میں 2 سال کی قید ہے، اور اگر اسلامی ممالک دیکھیں تو مصر میں، ایجپٹ میں، سعودی عرب میں تو بلاسفیمی کی سزا موت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور افسوس یہ ہے کہ چونکہ ہم شعور سے ہماری قوم بہت دور ہے، کیونکہ یہ قوم کاف سے کتا لکھتی ہے، بالکل، تو اس قوم کے اندر اپنے مذہب کے حوالے سے ترجیحات اور شعور موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ کہتے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، بالکل ایسے وہ یہ کہہ کے آگے گزر جاتے ہیں۔ تورات شریف میں جس میں بہت زیادہ تحریف کر دی گئی ہے، اس کے باوجود اس میں یہ جملہ موجود ہے کہ جو شخص خدا کی توہین کرے تو پوری جماعت پر لازم ہے کہ اس کو سنسار کر دے۔ اللہ اکبر، کہ جتنی جماعت وہاں پر موجود ہے ان سب پر یہ بات لازم ہے کہ اس کو گڑھے میں کھڑا کر کے پتھر مار مار کے اس کو سزا دے دی جائے۔ اور پھر ہندو دھرم کے اندر یہ سزا موجود ہے۔ یورپ کے اندر جو جب عدالتیں چلتی تھیں تو اس میں یہ اصول تھا کہ جو شخص توہین مذہب کا مرتکب ہوا ہے اس پر یا اس کو موت دے دی جائے یا پھر اس کو جلا دیا جائے۔ صحیح ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ سزائے موت ہے یا قید ہے، لیکن یورپ کی جب عدالتیں لگتی تھی تفتیشی عدالتیں، اس میں باقاعدہ یہ لفظ موجود ہیں، وہ کہتے تھے کہ جو توہین مذہب کا منکر ہوا اس کو جلا دیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو دنیا کے بعض ممالک کا خاکہ پیش کیا ہے۔ تو اگر ہم اس چیز کو دیکھیں، حالانکہ پاکستان کے اندر جب یہ اس موضوع پر بات ہوتی ہے جی تو جس دنیا کا آپ نے حوالہ دیا ہے جی اسی کو بیس بنا کر وہ یہاں پر تخفیف کی بات کرتے ہیں، جی تو آپ اس حوالے سے یہ بتائیے گا کہ پاکستان نے جو اس حوالے سے کیا قانون بتایا ہے؟ جی یہاں پر کیا یہ قانون ہے؟ خوبصورت سوال ہے کہ پاکستان میں بلاسفیمی توہین مذہب کا کیا قانون ہے اور یہ کب وجود میں آیا؟ ٹھیک ہے، تو اس میں بھی تاریخ کے جرنکوں سے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 1860 میں چونکہ بر صغیر میں یہ برطانوی جو دور تھا
تو اس کے اندر چونکہ ایک ہی جگہ پر متعدد مذاہب، مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، یہ یہاں پر اس کو مذہبی حیثیت حاصل تھی، اور جہاں مذہبی حیثیت تھی وہاں مذہبی حساسیت بھی تھی. صحیح ہے. تو یہ اس دور کے اندر اس قانون کو جو ہے وہ نافذ کیا گیا، اور اس کی دفعات بتائی گئیں کہ 295 کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کی عبادت گاہ کو یا مذہبی مقام کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کی جو سزا تھی وہ 2 سال تھی، اور 296 دفعہ کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی کسی کی عبادت میں خلل ڈالتا ہے تو اس کو 1 سال جیل کی دال پینی پڑے گی. اور آپ سن کر حیران ہو جائیں گے شاہ جی قبلہ، آپ تو خیر جانتے ہیں، میں ناظرین کی بات کرتا ہوں. 297 کی جو دفعہ تھی اس میں یہ تھی کہ اگر کوئی شخص قبر کی بے حرمتی کرے گا تو بھی اس کو 1 سال قید کی سزا. تو حضور آج کے دور میں تو بڑے ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر بڑے قبور کو گرایا جاتا ہے، باقاعدہ وہ بلڈوزر وغیرہ چل رہے ہیں. کچھ لوگوں کا تو ایسا بھی ہے کہ جو مزارات بنے ہوئے ان کو بھی ڈھا دیتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا؟ وہ اس لیے کہ یہ اسلام کے بر صغیر میں جو اسلام ہے شاہ جی قبلہ، یہ سادات کے ذریعے پہنچا ہے، یہ علماء کے ذریعے پہنچا ہے. حضرت داتا صاحب نے یہاں، اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے در زمین ہند تخم سجدہ رے. اللہ اکبر. کہ سرزمین ہند کے اندر جس نے قوم کو بتایا کہ سبحان ربی الاعلیٰ کیا ہوتا ہے، وہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی. بے شک اس میں تو ایک دور ایسا بھی تھا کہ جب داتا صاحب کے مزار کے حوالے سے بھی باتیں چلتی تھی کہ یہ شرک کا اڈا ہے، پھر داتا صاحب نے جس طرح خود خبر لی وہ ہماری تاریخ میں موجود ہے کہ ان کے سب جو دشمن تھے ان کے بڑوں کو بھی پتہ چل گیا. یہ سلسلہ شاہ جی چلتا رہا. اگر کوئی شخص 298 کی دفعہ کا مطلب یہ تھا کہ مذہبی جذبات مجروح کرتا ہے تو 1 سال قید ہے. پھر 1927 کا دور آیا تو اس میں دفعہ 295 اے کا اضافہ کیا گیا. پہلے اے بی سی نہیں تھی. 1927 میں یہ چونکہ علم الدین غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور ہے، تو چونکہ 1924 کے اندر راجپال نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے اندر بے ادبی کی گستاخانہ کتاب لکھی. مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا. بعد ازاں حضرت غازی ملت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1929 کے اندر راجپال کو اس کے اصلی مقام یعنی جہنم میں پہنچا دیا. پھر برطانوی حکومت نے، اچھا برطانیہ کیوں، انگریز کا دور تھا، تو انہوں نے دفعہ 295 اے کو شامل کیا. اس کا مطلب یہ تھا، اس دفعہ کا مطلب یہ تھا کہ کوئی فعل جو کسی مذہب کے ماننے والوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے ارادے سے کیا جائے گا وہ قابل سزا جرم ہوگا. یہ 1927 کی بات. پھر یہ اس کے اختتامی جملے 1947 سے لے کر 1980 تک یہ قانون ایسے چلتا رہا. پھر 1980 سے 1986 تک ضیاء الحق کا دور ہے. اس میں بلاسفیمی کے جو قوانین تھے ان کو ذرا وسعت دے دی گئی. 298 اے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی شخص حضرات صحابہ، ازواج مطہرات یا اہل بیت رسالت کی توہین کرتا ہے تو اس کو 3 سال کی قید ہے. یہ 1980 کے بعد 298 اے. پھر 295 بی کا مطلب یہ تھا کہ جو شخص قرآن مجید کی توہین کرتا ہے وہ ساری زندگی جو ہے وہ سورج نہ دیکھے، وہ جیل کے اندر ہی گلے سڑے. اللہ یہ 295 اے بی تھی. پھر 295 سی جو نہایتی ہمارے لیے ریڈ زون ہے، اس میں یہ تھا کہ معاذ اللہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے تو اس پر جو دفعہ ہے 295 سی لگے گی، اور اس کی سزا جرمانہ بھی ہے اور موت بھی ہے. صحیح. قبلہ ابھی جس طرح آپ نے قوانین کو ان ڈیٹیل بیان کیا ہے، ان میں حضرات صحابہ کرام کے حوالے سے بات ہوئی، تو آج کے دور میں ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات چلتی رہتی ہے، لیکن کوئی قانون نہیں بنتا. مثال کے طور پر یہ رجب بٹ کیس ایک چلا ہے، اس نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے اور ان کے والد گرامی کی شان میں بھی. تو میں یہ اس حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا بنے گا اس طرح اگر یہ چیزیں چلتی رہیں اور پھر ملک جو ہے وہ افراتفری کی طرف جاتا رہے گا، تو ان کو لگام کیوں نہیں ڈالی جاتی؟ اس میں صرف ایک چیز کا اضافہ کروں. 1980 سے لے کر 2000 تک، 1999 کے اندر وفاقی
شریعت کورٹ نے ایک بڑا خوبصورت فیصلہ دیا اچھا کہ انہوں نے کہا کہ جو 295C ہے اس کی صرف ایک ہی سزا رکھے, عمر قید ختم کر دیں, صرف سزائے موت ہے. اللہ اکبر. تو یہ قابل تحسین فیصلہ تھا. اب جو سوال آپ نے پوچھا قبلہ, ہمیں فرد سے مسئلہ نہیں ہے, ہمیں فکر سے مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی رجب بٹ یہ ایک فرد کا نام نہیں ہے, یہ ایک گینگ کا نام ہے, یہ ایک مافیا ہے جو اندرون ملک اور بیرون ملک سے ان کو سپورٹ کرتا ہے. ورنہ یہاں اگر کوئی حکومت کے خلاف بولتا ہے تو وہ چاچا لاہوری کے نام پر وہ 24 گھنٹوں کے اندر اس کو اٹھا لیا جاتا ہے, پھر اس کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ کر دیا جاتا ہے, اس سے ویڈیو بھی بنوائی جا سکتی ہے. اگر حکومت کے خلاف بولے تو ایک 24 گھنٹوں کے اندر قانون ایکشن میں آ جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں کوئی بولے تو اس کو دوسرے ملکوں کے ویزے دے دیے جاتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں انصاف بکتا ہے, ملتا نہیں ہے. اگر یہ سزائیں جو میں نے عرض کی ہیں یہ نافذ العمل ہو جائیں تو پاکستان کے اندر امن آ جائے گا. بالکل ایسا. اور جو یہ بیرونی ایجنڈا ہی تو یہ ہے کہ ان کو پاکستان میں جو ہے وہ نہ تو سیاسی استحکام آنے دیا جاتا ہے اور نہ مذہبی استحکام آنے دیا جاتا ہے. اور پھر افسوس کی بات یہ ہے حضور قبلہ شاہ جی کہ ابھی بھی 4 دن پہلے ایک تو آپ نے جو جس بغیرت اور جس کمینے اور خبیث الفطرت کا آپ نے ذکر کیا کہ اس نے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کے اندر گستاخی کی. ساری دنیا کے سیانے جمع ہو جائیں, امام حسن مجتبیٰ کے قدموں کے ساتھ لگنے والی گرد کو بھی نہیں چھو سکتے. بالکل ایسا ہی. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحش بھی ہیں, لیکن ان کے ساتھ پیار کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امام حسن نے ان سے ہاتھ ملایا. بے شک. تو جس حسن مجتبیٰ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی ہے, ہماری ان سے جنگ نہیں ہو سکتی. اور جس لعین پلید ناپاک یزید سے مولا حسین بادشاہ نے جنگ کی ہے, قیامت تک ہماری اس سے صلح نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. بڑا خوبصورت آپ نے جواب دیا کہ بھلا یہ جو فکر آپ نے ذکر کی ہے اگر لوگوں کے اندر رائج ہو جائے تو یہ انتشار بالکل ختم ہو جائے گا. اور یہ جو چونکہ ہمارے ہاں سزائیں نافذ العمل نہیں ہیں, ہاں جی, اور جج جو ہے وہ برٹش بولی بولتا ہے کیونکہ اس کے سامنے لا ہی برٹش پڑا ہوا ہے. بالکل ایسا. کاش کہ ہماری قوم کو پتہ ہوتا. میں ایک اس مقام پر آپ کی وساطت سے, قوم کہتی ہے جی دلیل سے بات کریں. امام ذہبی کی یہ بڑی معتبر کتاب ہے سیر اعلام النبلاء, اس کی جلد نمبر 10 کے اندر صفحہ نمبر 82 کے اوپر ایک قاضی کا ذکر ہے کہ قاضی ایسے بھی ہوا کرتے تھے. کیروان کے قاضی تھے, وکان من کبار اصحاب الحدیث, اور انہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر بڑی مہارت حاصل تھی. ہمارے قاضیوں کو کلمے نہیں آتے, ہمارے قاضیوں کو نماز کا طریقہ نہیں آتا جو پاکستان کے اندر ہے. کبھی ایسے قاضی بھی ہوتے تھے. آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک شخص نے توہین مذہب کی ہے, گستاخی کا مرتکب ہوا ہے, تو آپ فیصلہ کیسے سنا رہے ہیں؟ یہاں فیصلہ جو ہے وہ نوٹ کو دیکھ کر سنایا جاتا ہے, یہاں فیصلہ ٹیلی فون کو دیکھ کر, یہاں فیصلہ سفارش کو دیکھ کر سنایا جاتا ہے. کیروان کے قاضی ہیں تو وہ فیصلہ کیسے سنا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جو گستاخ ہے اس کو ذرا میری کرسی کے قریب کریں. کرسی کے قریب کیا, فبطحہ وضربہ الی ان مات, آپ نے ادھر ہی کرسی کے قریب ہی اس کی گردن کو اوندا کر کے, اوندے منہ اس کو گرا کر اس کو خود اپنے ہاتھوں سے واصل جہنم کر دیا. اللہ اکبر. بعد میں پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیا کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں ایسا کام نہ کرتا تو حکومت نے اس کو کمیشن کے ذریعے پناہ دے دینی تھی. تو میں نے کہا کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. میں صدیق اکبر فاروق اعظم اور حضرت عمیر ابن عدی جنہوں نے ماورائے عدالت جو ہے حضور کی گستاخہ کو پھٹے لگایا تھا, میں نے کہا میں بھی ان کے غلاموں میں اپنا نام لکھوا دوں. اللہ. اور ہم سے ان کو یہ گلا ہے کہ یہ ماورائے عدالت گستاخ مارتے ہیں. پہلے یہ گلا ہے کہ ماورائے عدالت گستاخ مارتے ہیں, اب تو ہم عدالتوں کا رخ کر رہے ہیں. جی. تو جب عدالتوں کا رخ کرتے ہیں تو عدالتیں انصاف نہیں دیتی. جب انصاف نہیں دیتی تو پھر اللہ کی یہ سنت ہے اور فطرت ہے, وہ ہر 8, 10, 15 سال کے بعد امت کو کبھی علم الدین جیسا دلیر بندہ دیتا ہے, کبھی غازی عبدالقیوم, کبھی غازی مرید حسین, کبھی غازی ممتاز حسین, کبھی غازی تنویر حسین, پھر یہ پریشان ہوتے ہیں. تو اصول یہ ہے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ امن آ جائے تو پھر قاضی فیصلہ کریں. قاضی فیصلے نہیں کریں گے پھر اللہ غازیوں سے فیصلے کروائے گا. بالکل ایسے ہی. قبلہ اسی کے تناظر میں ہم نے کچھ سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز جو لوگ ہیں ان کو ہم نے دیکھا کہ وہ یہ پیغام دیتے ہیں کہ
آپ کے پاس کوئی شخص ویڈیو بھیجے گا، ان ناؤن نمبر سے آئے گا، تو آپ اسے کہیں گے کہ آپ نے یہ کیا بھیجا ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو نہیں ہے. تو جب آپ ان کی طرف بیک بھیجیں گے تو وہ پھر آپ کی وہ اسکرین شاٹس لے لیتے ہیں اور آپ کو بلیک میل کرتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو اس چیز کا شکار ہو رہے ہیں لوگ، تو ان کا کیا حال ہے؟ دیکھیں شاہ جی، یہ بڑا حساس مسئلہ ہے. شریعت کے تناظر میں یہ بات ہے کہ صرف الزام پر کسی کو گستاخ ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، الزام پر تا وقت ہے کہ وہ گستاخی ثابت نہ ہو جائے. یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، یہ اصول بھی ہے کہ محض آج تک آپ نے نہیں سنا، ہم نے نہیں سنا کہ کسی مسلمان نے جاتے جاتے کسی کو 295 کے حوالے سے کہہ دیا جی اس نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے. اس کا کبھی بھی مس یوز نہیں ہوا، بالکل الحمدللہ. ہاں، اور دوسرا یہ ہے کہ الزام پر گستاخی ہوتی نہیں ہے جب تک کہ گستاخی ثابت نہ ہو جائے. تو اس لیے اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اور چونکہ سوشل میڈیا خود ایک بہت بڑا فتنہ ہے، بالکل ایسا ہی، تو جب آپ بلا ضرورت کسی چیز کا استعمال کرتے جائیں اور اس میں وقت کا ضیاع بھی ہے اور نہ اس میں کوئی معیاری مواد ہوتا ہے، تو پھر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو وہ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. تو جب آپ اپنے مرکز کے ساتھ جڑے رہیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے محبوب کی طرف رجوع کریں، تو میرا خیال ہے یہ نوبت آتی ہے. اچھا قبلہ، ایک چیز اسی کے ضمن میں اور بھی گوش گزار کر دیتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں، مجھے ایک چیز دکھائی گئی کہ مقدسات اسلام جو ہیں ان کے حوالے سے وہ جس طرح بہت زیادہ ہی نازیبا تصاویر ایڈٹ کر کے بنائی جاتی ہیں اور پھر وہ گروپس میں بھی شیئر کر دی جاتی ہیں. پھر کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جن پہ لکھا ہوتا ہے کہ لعنت بھیج کر آگے شیئر کریں. اللہ اکبر. تو یہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ ایک جو عام فرد ہے وہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیونکہ گستاخی ہے، پھر اس پر لعنت بھیج کے شیئر کیا جا رہا ہے، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. کوئی اصل میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جب سزائیں نافذ العمل ہوں گی تو جرائم ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، 1 2 3 کو اچھی طرح سزا دے دی جائے جس طرح کیروان کے قاضی نے دی ہے، تو یہ بلاسفیمی کا جو قانون ہے نا جی، لوگ کہتے ہیں اس قانون کو ختم کریں. ٹھیک ہے، یعنی یہ اس کو اتنا شیئر کیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ 295 یہ مذاق بن جائے. اللہ اکبر. یہ ایک بڑی خطرناک سازش ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ یہ کہتے ہیں لعنت بھیج کر آگے شیئر کرتے جائیں تاکہ اس کی اہمیت ختم ہو جائے. لوگ اس کو بڑا ایک لوگ اس کو بڑا عام سمجھنا شروع ہو جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک حضور کا آخری غلام زندہ ہے، یہ 295 کو کسی کا باپ بھی نہیں ختم کر سکتا. ایک ہے ختم نہیں ہو سکتا، اور ایک یہ ہے کہ اگر اس پر عمل ہو جائے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی گستاخیاں ثابت ہیں ہائی کورٹ کے اندر، عدالتوں کے اندر، لیکن ان کو سزائے موت نہیں ہو رہی. 2-4 کو سزائے موت دے دی جائے گی، پورے ملک کے اندر امن آ جائے گا انشاءاللہ. انتشار ختم ہو جائے گا، افتراء ختم ہو جائے گا، مذہبی بحران ختم ہو جائے گا، اور آپ کو ہر طرف جو ہے وہ امن اور محبت کے پیغام نظر آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. قبلہ، یہ جو 95 ہے حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس کی حساسیت کو سمجھیں. تو یہ کس قدر حساس قانون ہے اور کس قدر حساس چیز ہے یہ؟ دیکھیں حضور بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حقیقی معنوں میں ختم نبوت کے وہ مجاہد ہیں جن کی تقرری رسول اللہ کی طرف سے ہوئی ہے، اور انہوں نے تقریباً 14 لاکھ کلومیٹر سفر کر کے امت مسلمہ کو بتایا کہ ناموس رسالت کا مسئلہ دنیا کے ہر مسئلے سے جداگانہ حیثیت رکھتا ہے. آپ جانتے ہیں اور اہل علم جانتے ہیں، بلکہ جو سادہ لوگ ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ جب احرام پہنا ہو تو کہتے ہیں کہ جوں بھی نہیں مارنی چاہیے. جی بالکل، جوں ہی نہ مارو احرام دے اندر سینے حرم دے اندر. اور یہ بخاری ہے قرآن پاک کے بعد آسمان کے نیچے یہ سب سے افضل کتاب ہے، پھر مسلم ہے، پھر درجہ بدرجہ. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن گستاخوں کے بارے میں حکم دیا تھا کہ یہ جہاں نظر آئیں قتل کر دیں، تو وہ تو جان بچانے کے لیے بھاگ گئے، لیکن ایک غلاف کعبہ کے ساتھ لپٹ گیا، چمٹ گیا. حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ ابن خطل جو ہے وہ غلاف کعبہ کے پیچھے لپٹا ہوا ہے،
اب جہاں پر جوں مارنے کی اجازت نہیں ہے وہاں امام الانبیاء جو خلق عظیم کے مالک ہیں حضور نے فرمایا کہ اقتلوہ، وہ جہاں پر ہے اس کو وہاں سے صحن حرم سے باہر بھی نہیں نکالنا کہ کہیں اس کا گندا خون جو ہے وہ یہاں نہ گرے، فرمایا نہیں اس کو ادھر ہی قتل کر دو۔ دراصل یہ اشارہ دینا مقصود تھا کہ گستاخ رسول کو سانس بھی نہیں لینے دینا، اللہ اکبر، وہ جہاں نظر آئے اس کی گردن اتار دی جائے۔ عمیر ابن عدی نابینا صحابی ہیں، انہوں نے ماورائے عدالت جا کر حضور کی گستاخہ کو جو ہے وہ جہنم میں پہنچا دیا۔ تو یہ اتنا حساس مسئلہ ہے۔ اور پھر دنیا کے اندر مغازی کے اعتبار سے سب سے پہلے یہ کتاب لکھی گئی امام واقدی کی، یہ سب سے معتبر کتاب ہے کتاب المغازی کے اندر، کہ اس میں صحابہ کتنے حساس تھے۔ صفحہ نمبر 314 پر موجود ہے کہ بارگاہ رسالت میں صحابہ نے عرض کیا، یہ غزوہ بنی نذیر کا موقع ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ما نرا علی، حضور آج علی نظر نہیں آ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ بھی محفل کے اندر اس وقت خوشی محسوس کرتے تھے جب محفل کے اندر مولا پاک بھی بیٹھے ہوتے تھے۔ عرض کی حضور آج علی نظر نہیں آ رہے۔ امام الانبیاء غیب داں مصطفیٰ نے فرمایا دعوہ فإنہ فی بعض شأنکم، فرمایا وہ تمہارے کام کے لیے گئے ہوئے ہیں، ابھی کچھ دیر کے بعد آ جائیں گے۔ تھوڑی دیر گزری تو مولا کائنات کے ہاتھوں میں ایک سر تھا، ایک کھوپڑی تھی، تو حضور نے فرمایا کس کا سر ہے؟ عرض کی حضور انی کمنت لہذا الخبیث، حضور یہ ازوق ہے اور اس نے آپ کے خیمے کی طرف تیر پھینکا۔ اللہ، تو میں اس کے پاس پہنچا اور میں نے کہا علی کے ہوتے ہوئے نبی کے خیمے کی طرف کوئی تیر مار کر بچ نہیں سکتا۔ کیا بات! تو یہ حساسیت تھی نا کہ پوچھا بھی نہیں یا رسول اللہ جو خیمے کی طرف تیر پھینکے کیا اس کو مدینے کی کھجوریں دینی چاہیے؟ کیا اس کو زمزم سے اس کی تواضع کرنی چاہیے؟ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ اچھے بچے ایسا نہیں کرتے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، آج کے بعد آپ ایسے نہ کیجئے گا؟ فوراً گئے اور فرمایا تم نے یہ کام کیا، اس کی گردن اتار دی۔ بالکل۔ اچھا قبلہ، بعض افراد ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ یہ قانون ہے، اگر کسی کی گستاخی ثابت ہوتی ہے تو اس کو سزا دی جائے، لیکن کہتے ہیں جو انویسٹیگیشن کا طریقہ کار ہے یہ کیا ہے؟ اس کے حوالے سے وہ سوالات اٹھاتے ہیں کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں تو انویسٹیگیشن کا طریقہ پھر یہ خود بتا دیں، پھر ہم وہ عدالت میں پیش کرتے ہیں۔ تو ویسے جو طریقہ کار ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ہمارے سامنے کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے تو اس کا جو طریقہ ہے، لیگل جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے FIR کا اندراج کیا جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس نظام کے اندر ڈکیتی کی FIRیں ہو جاتی ہیں، شراب نوشی کی ہو جاتی ہیں، ہتک عزت کی ہو جاتی ہیں۔ ناموس رسالت کے لیے آپ FIR درج کروانے جاتے ہیں تو آپ کو SHO صاحب بھی نظر نہیں آتے، وہ ابھی آئیں گے، کل آئیں گے، پرسوں آئیں گے۔ تو بنیادی طور پر جو قانونی طریقہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ متعلقہ تھانے میں FIR درج کی جائے، پھر اس کے بعد تفتیش ہوتی ہے، اور تفتیش بھی جو ہے وہ DSP کرتا ہے، یعنی یہ نیچے رینک کا بندہ نہیں، DSP جو ہے وہ اس تفتیش کے اندر 295C کی جو FIR ہے اس کے اندر وہ خود تفتیش کے اندر شامل ہوتا ہے اور اس کی نگرانی میں یہ تفتیش ہوتی ہے۔ اس لیے ایسا نہیں کہ بس ایک کانسٹیبل نے کہہ دیا جی ٹھیک ہے، نہیں، اس کو DSP خود جو ہے اس کی تفتیش کرے گا۔ اس کے بعد پھر چالان شیٹ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو چوتھا مرحلہ ہے وہ عدالتی کارروائی ہوتی ہے، پھر عدالت جو ہے وہ سماعت کرتی ہے، پھر گواہیاں ہوتی ہیں، جرح ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ پھر فیصلے میں ہوتا ہے اگر بے گناہ ہے تو بری کر دو۔ بالکل، یہ 5 درجے میں نے بتائے ہیں FIR سے لے کر جج تک، جب تک یہ پروسیس جاتا ہے۔ تو اگر شواہد کافی نہ ہوں تو ملزم کو بری کر دیا جاتا ہے، اور اگر شواہد موجود ہوں تو پھر چاہیے تو یہ کہ ملزم کو تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے۔ سلمان تاثیر کے حوالے سے تمام شواہد موجود تھے کہ یہ گستاخی رسول کا مرتکب ہوا، اس نے 295C کو کالا قانون کہا، لیکن چونکہ وہ حکومت میں ہے، چونکہ اداروں کے ساتھ ہے، چونکہ اس کے ساتھ آگے پیچھے ادارے ہیں، تو جب اداروں نے، ریاست نے اپنا کام نہ کیا، پھر ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پھر وہ جو مجدد پاک نے ادھر سانس کھینچی، اس کی تپش جو ہے وہ ممتاز قادری کے سینے میں آئی اور اس نے بندوق اٹھائی اور اپنا کام کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا قبلہ، آپ نے ابھی بات کی کہ ایک مکمل پروسیس ہے، بتا دیا، اس کو فالو کیا جاتا ہے، اس کو فالو کریں، اس کو فالو کیا جاتا ہے۔
اگر کوئی شخص وہ سزا کا مستحق ثابت نہیں ہوتا، اس نے وہ کام نہیں کیا ہوتا، تو جس نے اس پر الزام لگایا ہے اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ جی، الزام کی سزا موجود ہے شریعت کے اندر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر فرمایا ہے کہ جو والذین یرمون المحصنات، جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور اس کے بعد گواہ نہ پیش کر سکیں تو ان کو اسلامی قانون کے مطابق کوڑے مارے جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو اگر کسی نے الزام لگایا ہے، الزام ثابت نہیں ہوتا تو پھر قانون اس کے حوالے سے بھی ہمارا پاکستان کا قانون موجود ہے. تو اس پر اگر تو گواہ الزام لگانے والا پیش کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں پیش کر سکتا تو اپنی کمر کوڑوں کے لیے حاضر کر سکتا. ٹھیک ہے. الحمدللہ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ یہ نہیں جاتے جاتے کوئی ایک ویڈیو نظر آ گئی اور اس کے اوپر جو ہے وہ حد جاری کر دی جائے گی. اس کے تمام تر جو مراحل ہیں اس مراحل کے بعد سزا کا فیصلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے قبلہ، یہ جو ویڈیوز ہی کی آپ نے بات کی ہے، تو کیا ایک ویڈیو یا ایک پوسٹ اگر کسی کے پاس ہے یا کسی نے شیئر کر دی ہے جی تو وہ بالکل معاذ اللہ نبی پاک کی گستاخی کی حد تک پہنچتی ہے، جی تو یہی کیا کافی ہوگی اس کے قتل کے لیے، اس کے سر قلم کرنے کے لیے؟ جی دیکھیں شاہ جی، میں نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جو کسی کو سزا دینے کے لیے جو شرائط ہیں وہ قاضی طے کرے گا، اور اس کے تمام تر جو مراحل ہیں اس کے گزرنے کے بعد اگر پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی گستاخ رسول ہے تو اس کو، میں تو کہتا ہوں کہ اس کا عدالت کے اندر کیس نہ چلنے دیا جائے، فوری طور پر اس کو لٹکا دیا جائے تاکہ اس کے ناپاک وجود سے پاک دھرتی کو پاک کر دیا جائے. اچھا قبلہ، ایک چیز ہم نے اور نوٹ کی ہے معاشرے کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اور آپ کے ساتھ جو پیار ہے وہ بر صغیر کے اندر خصوصاً پاکستان کے جو نوجوان ہیں ان کے اندر انتہائی قابل تعریف دکھائی دیتا ہے. الحمدللہ. یہ اس لیے ہے کہ مستدرک کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اطیب ریح فی الارض الہند، فرمایا کائنات میں مجھے جو سب سے زیادہ ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی ہیں وہ سرزمین ہند ہے. سبحان اللہ. جہاں اتنا بڑا آدمی لیٹا ہوا ہے، امام احمد رضا ہے، نظام الدین اولیاء ہیں، گیسو دراز ہیں، چراغ چشت ہیں، اور پھر صابر پیا ہیں، خواجہ غریب نواز ہیں، اور پھر اگر ادھر آ جائیں تو یہاں حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اقبال قلندر لاہوری، آگے مجدد پاک ہیں، بابا فرید الدین ہیں، امیر المجاہدین ہیں، ممتاز ہے، ممتاز قادری ہے، علم الدین ہے، بڑے بڑے یہاں پاکان امت لیٹے ہوئے، اس لیے یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں جاتی ہیں. تو یہاں پر حضور کے مسئلے میں عمل میں کہیں کمزور ہو سکتی ہے یہ قوم، لیکن عشق رسول میں یہ کمزور نہیں ہو سکتی. قبلہ یہی میرا سوال تھا کہ یہ عشق رسول میں تو بڑے قوی نظر آتے ہیں جی، لیکن جو عملی زندگی ہے، عملی دنیا ہے، اس کے اندر ان کا جو حال ہے، جھوٹ بھی چل رہا ہے اور یہ ساری چیزیں، تو آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ جی نہیں ہونی چاہیے. مساجد آباد ہونی چاہیے، اور اسلامی طرز زندگی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت، آپ کی سیرت اور آپ کے اخلاق کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. لیکن اگر اس کے باوجود جو ہے وہ آپ، اگر کوئی بندہ عمل میں کمزور ہے لیکن اس کے عشق رسول کے اوپر ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے. بالکل. میں آج کی بات آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آج یعنی تاریخ ہے غالباً 18 تاریخ ہے آج مجھے ایک شخص نہیں، تاریخ آج 19 تاریخ ہے، 19 جولائی کی میں بات کر رہا ہوں. اس قوم کے اندر کیسے کیسے رسول اللہ کے غلام موجود ہیں. ایک گاڑی کا مکینک مجھے ملا، وہ کہتا ہے کہ میں اہل بیت کی محبت میں محرم کے 30 روزے رکھتا ہوں اور سفر کے بھی 20 روزے رکھتا ہوں، 50 روزے میں رکھتا ہوں اہل بیت کہ میں اور کچھ نہیں کر سکا. اللہ اکبر. جو کام علی اصغر پاک کر گئے، علی اکبر پاک کر گئے، اون و محمد کر گئے، عباس کر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام پاک کر گئے، تو میں ان کی خدمت میں اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، تو میں ان کی محبت میں 50 روزے رکھتا ہوں. اللہ یہ میں شاہ جی آج کی بات آپ کو. سبحان اللہ. اور یہ وہ کر رہا ہے جو مولوی نہیں ہے، عالم نہیں ہے، فاضل نہیں ہے،
اور حافظ نہیں ہے، لیکن حافظ شیرازی کہتا ہے جائے کہ زاہداں بہزار اربعین می رسند، مست شراب عشق بیک آہ می رسد، کہ جہاں صوفی مولوی عابد شب بیدار گٹے گوڈے رگڑ کے 40,000 سالوں کے بعد پہنچتے ہیں، وہاں عشق رسول کا جام پینے والا ایک لمحے میں پہنچ جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، سبحان اللہ۔ اچھا قبلہ، اس عنوان کا آخری سوال ہے جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا تھا پہلے کہ یہاں پر یہ چاہتے ہیں کہ مزاج بنا دیا جائے کہ یہ جو قانون ہے اس کو ہلکا لیا جائے، توہین مذہب کا جو قانون ہے، تو کچھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ قانون ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو اگر یہ قانون نہ ہوا یا اس کو ختم کر دیا گیا یا اس کی جو نوعیت ہے وہ بگاڑی جا رہی ہے، اگر بگڑ گئی تو پھر کیا معاشرے پر اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں 53 کی تحریک میں 10,000 قربانیاں وہ حضور کے غلاموں نے پیش کی ہیں۔ 10,000 ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، اور تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں، کسی نے بھی پیٹھ کے اوپر گولی نہیں کھائی۔ پھر 73 میں یہ تحریک چلی، 74 میں مرزائیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کروا دیا گیا، وہاں پر جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ علامہ نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جیلیں آباد کی ہیں، علامہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صرف قبلہ شاہ جی 3.5 مہینے کے اندر علامہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ختم نبوت کے کاز کے لیے پنجاب میں 40,000 کلومیٹر سفر کیا۔ اللہ اکبر، 50,000 کلومیٹر، 40,000 کلومیٹر سفر 3 ماہ میں یا 4 ماہ میں، 74 میں۔ آج سڑکوں کا حال آپ کے سامنے، تو اس وقت کیا حال ہوگا؟ بالکل۔ اور علامہ نورانی 40,000 کلومیٹر سفر اس قانون کے تحفظ کے لیے کر رہے ہیں نا۔ ہاں جی، دراصل 295C جو ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون، بے شک، کہ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ یہ پاکستان تو کل بنا ہے، ناموس رسالت کا مسئلہ تو یہ تو ازل سے ہے۔ تو پھر اس کے بعد 77 کا دور آیا، نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی، اور حضرت پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ضیاء الحق کے سامنے کہا کہ یاد رکھنا کہ اگر تو تم اسلامی نظام کے حوالے سے محنت کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ورنہ غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری یہ ہم نے صرف اپنے آقا و مولا سے کی ہوئی ہے، یہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر چلتے چلتے جب حضرت امیر المجاہدین کا دور آیا، آپ نے کمر کے حادثے کے ساتھ اس امت کے لیے 13-14 لاکھ کلومیٹر سفر کیا ہے، تو اس قانون کو کون مٹا سکتا ہے؟ جب دودھ پیتا بچہ کہہ رہا ہے من سب نبی فقتلوہ، یہ قانون انشاءاللہ پاکستان سے کبھی بھی نہیں مٹ سکتا۔ لبرل سیکولر وہ آتے رہیں گے، وہ یہ طاقتیں جو ہے وہ یزید والی یہ ہمیشہ حسینیت سے ٹکراتی رہیں، لیکن ہمیشہ پاش بھی یہی ہوئی ہیں۔ تو قیامت تک انشاءاللہ یہ قانون برقرار رہے گا، اور پاکستان میں انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب حضور کا دین تخت پر ہوگا، اور یہ فیصلے روزانہ سننے کو ملیں گے۔ آج تھے گستاخ ٹنگ چھڈیا، آج تھے ٹنگ چھڈیا، پھر اس کے بعد گستاخ نظر ہی نہیں آئیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے قبلہ، ہم نے اہل بیت سے آغاز کیا تھا اور اختتام بھی انہی پر کریں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے جو اشعار ہیں امت کے اندر مشہور بھی ہیں، معروف بھی ہیں، قابل تعریف بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کے جو شعر ہیں ان میں ایک شعر آج نظر سے گزرا، پھر اس میں آپ فرماتے ہیں کہ کسی مجلس کے اندر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے بیٹوں سیدہ کائنات کا ذکر کر دیا جائے تو بعض افراد ہوتے ہیں کہ وہ کوئی اور ذکر چھیڑ دیتے ہیں، اور انہوں نے بڑا سخت جملہ بھی کہا۔ تو ہم آج کے دور میں بھی دیکھتے ہیں اکثر ویڈیوز آ جاتی ہیں کہ اگر ذکر امام علی مقام چل رہا ہے یا کسی اور شخصیت کا ذکر چل رہا ہے تو وہاں پر یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ صحابہ کا ذکر کیا جائے، اور بالخصوص حضرت سیدنا امیر معاویہ کا ذکر کیا جائے۔ پھر اسی طرح کبھی کبھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اپوزٹ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو ایک چل رہا ہے سلسلہ، اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں ہمارے اکابرین، کس طرح دیکھتے ہیں اس میں توازن، بیلنس اگر برقرار نہ ہو تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آسان سا اصول ہے کہ صحابہ اہل بیت کا تقابل نہیں ہے۔ اگر کرنا پڑ جائے
تو پھر پازیٹیو سینس میں کریں. مثلاً پھر یوں کریں کہ علی وہ ہیں جو صحرا سجا کر مصطفیٰ کے گھر گئے، اور ابو بکر وہ ہیں جن کے گھر صحرا سجا کر حضور آ رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان علی وہ ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر حضور کے کندھوں پر آئے، اور ابو بکر وہ ہیں جو حضور کو اپنے کندھوں پر بٹھا رہے ہیں. کیا بات ہے. پھر یوں کریں جی. اور پھر یوں بھی کر سکتے ہیں کہ علی مشکل کشا وہ ہیں کہ جو ہجرت کی رات بستر نبوت پر سوئے، اور ابو بکر وہ ہیں جن کی گود بستر نبوت بن رہی ہے. کیا بات. تو جب آپ جس طرح اعلیٰ حضرت نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے، سبحان اللہ. یعنی آپ کے پاس لوکیشن جو ہے وہ صحابہ کی ہونی چاہیے، اور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. آپ یعنی کشتی جو ہے وہ آپ کے پاس اہل بیت کی ہونی چاہیے، اور چپو جو ہے وہ حضرات صحابہ کا ہونا چاہیے، تو آپ کا بیڑا جو ہے وہ پار لگ جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو جو ایک بھی چیز کے اندر پھنس گیا یعنی تو دیکھیں اعلیٰ حضرت نے کتنی بڑی بات کی. حق بدست حیدر کر رہا، حق مولا پاک کے ساتھ ہے، لیکن ہے امیر معاویہ بھی ہمارے سردار، بات ہی ختم ہو گئی. کیونکہ ہم نے فیس بک کے ذریعے تو صحابہ کو نہیں نہ بنا. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حنین میں اپنی ایک آنکھ دین کو دی. پھر یرموک چلے گئے، اور یرموک میں جب صحابہ نے لشکر کو مضبوط رکھنے کے لیے تقریریں کی، جرنیل صحابہ نے، تو اس میں آخری تقریر حضرت ابو سفیان کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماؤ پریشان نہیں ہونا، ھذا رسول اللہ، حضور بھی تمہارے ساتھ جلوہ کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بے ادبی سے محفوظ رکھے. ایک بندہ مجھ سے پوچھنے لگا مفتی صاحب سنی کون ہوتا ہے؟ اچھا. میں نے کہا جو خواب میں بھی بے ادبی نہ کرے. اللہ اکبر، بہت بڑا جملہ ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ بس سب کو توفیق عطا فرمائے. صحابہ اہل بیت کا بادب رکھے. ایک بندے نے پوچھا کہ معاویہ کا معنی کیا ہے؟ جی. میں نے کہا اس چمکتے ستارے کو کہتے ہیں جس کی طرف کتے بھونکتے رہیں تو اس کی روشنی میں کمی نہ آئے. آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بس تقابل نہیں کرنا، جب تقابل نہیں کرنا کریں گے چاہیے، پریشانی. صرف فضائل بیان کیے اہل بیت کا تو سبحان اللہ کیا بات ہے. وہ تو حضور آپ نے اچانک بات ذہن میں آئی. دیکھیں یہاں علامہ صمودی ہوں، علامہ خفاجی ہوں، ملا علی قاری ہوں، قاضی یاز مالکی ہوں، امام سہیلی ہوں، یہ میں امت کے بڑے معتبر نام لے. بالکل. حتیٰ کہ مالک بن انس ہوں، حتیٰ کہ فاروق اعظم ہوں، ان سب کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ زمین کا وہ ٹکڑا، چاہے وہ ابن جوزی ہوں جہاں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے، اور وہ ٹکڑا زمین کا جو حضور کے جسد ہر کو بوسے دے رہا ہے وہ عرش سے افضل ہے. بے شک. تو زمین کا ٹکڑا اگر عرش سے افضل ہے تو جو جگر کا ٹکڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو بخاری میں موجود ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری شہزادی میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور جن کے بارے میں اصل میں بات کی ہے شاہ جی، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اقبال کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گر دید میں سجدہ ہا برخا کے او پاشید میں. اقبال کہتا ہے کہ اگر شریعت مصطفیٰ کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو اقبال آپ کو دنیا میں کہیں اور نظر نہ آتا، وہ دہلیز ملکہ طہارت پر سجدے کرتے نظر. سبحان اللہ. قبلہ آپ نے سیدہ کائنات کا ذکر کیا تو یہاں پر میں ایک سوال اور ایڈ کر دیتا ہوں، اچانک بات ذہن میں آئی. حضور علامہ خادم حسین رضوی صاحب، آپ نے اس مقام پر فرمایا تھا کہ یہ مقام ادب ہے، تو ہمیں سننے کو ملا تھا کہ یہ روافظ کا جملہ ہے. اچھا. تو سبحان اللہ. تو یہ سبحان اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو روافظ کا جملہ، یہ دن بھی دیکھنے میں آئے. یہ پھر چونکہ امام اعظم، امام مالک، امام احمد، امام شافعی چاروں کے اوپر حب اہل بیت میں یہ جو ہے نا صحرا ضرور سجا ہے کہ چاروں کو یہ کہا گیا کہ یہ رافضی ہیں. تو اگر بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کوئی سنیت میں جو شک کرتا ہے، پھر جو سنی ہے وہ ہمیں بتائے کہ اگر بابا جی نہیں سنی تو کیویں دا سنی ہے. ہاں بالکل. ایک تو بابا جی کا یہ جملہ کہ یہ پاکان امت مقام تحقیق نہیں مقام ادب ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ تسلیم کے بعد تحقیق بندے کو گمراہ کر دیتی. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت اہل بیت کی شان کیسے بیان کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں پارا ہائے صحف، فرمایا جی میں اسی قرآن دے ورکیاں دا ادب کر دیں ایویں مصطفیٰ دے پیاریاں دا بھی ادب کر. کیا بات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ ہمیں بے ادبی سے محفوظ ہے. قبلہ آخر پر کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ آخری پیغام یہ ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام،
للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا۔ ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ آپ جناب کا، آپ کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ قبلہ، آپ تشریف لائے، آپ کا بھی صمیم قلب سے آپ کا شکریہ ادا شکریہ بات۔ انتہائی بھرپور تیاری کے ساتھ اور جامع انداز میں آپ نے اس عنوان کو کھولا، اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر یہ مکمل گفتگو سن لی گئی تو وہ جو اسلام کے بارے کلیئر ہو جائے، بالکل اسلام کے حوالے سے جو پینتن پاک کا صدقہ کنسیپٹ کلیئر۔ بالکل انشاءاللہ العزیز، بس اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔